روزے کی جو روح ہے وہ اسی لیے ہے نا کہ ہم لوگوں کی بھوک کو بھی برداشت کے بارے میں سوچیں ان کو. تو اس کی روحانی اسپیکٹ پہ ذرا آپ تھوڑی سی روشنی ڈالیے. فائزہ ایسا ہے کہ انٹرمیٹنٹ ڈائٹ میں اور یا فاسٹنگ میں اور جو مسلمانوں کا روزہ ہے اس میں بنیادی فرق یہی ہے کہ وہاں یعنی ویٹ لاس کے لیے، ہیلتھ کے لیے، فزیکل ہیلتھ کے لیے جو ہے وہ ایک کوشش ہوتی ہے. اور یہاں پر یہ ہے کہ اس کا جو اسپرچول اسپیکٹ ہے، اور اس کے ساتھ میں یہ سمجھتی ہوں کہ آپ کی جو مینٹل کیپیبلٹی ہے اور آپ کی جو عقلی یا آپ یہ کہہ لیں کہ آپ کی جو ذہنی صلاحیتیں ہیں اس کو بھی اس طرف مائل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ انسان جو ہے غور و فکر کرے، سوچے. جیسے میں ہوں، جیسے میری بھوک ہے ایسے دوسروں کی بھوک، جیسے میری پیاس دوسروں کی پیاس. انسان اپنی ذات کے کنویں سے، قید سے نکل کر سوسائٹی میں دوسرے لوگوں کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو خود اس کے کردار میں بڑی تبدیلی آتی ہے. وہ یعنی اس بھوک کو برداشت کرنے کی وجہ سے ہمدرد بنتا ہے، اس کے اندر غمخواری آتی ہے، وہ ایثار کرنے کے قابل ہو سکتا ہے، اس کے اندر سے بخل ختم ہوتا ہے. تو اخلاقی خوبیاں جو اس سے ریلیونٹ ہے، جس کا بھوک سے گہرا تعلق ہے، بھوک کو فیل کرنے کی وجہ سے. وہی جو ڈاکٹر صاحب نے بھی توجہ دلائی کہ یہ تو فیل کرنے کی چیز تھی، فیل کرنے کی چیز ہے. ہاں انٹرمیٹنٹ میں فیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ضرورت نہیں. میں نے اس لیے ایگزامپل دیا کہ وہ بھی تو سروائیو کرتے ہیں. سروائیو کرتے ہیں. So there is like it's not difficult. ہمارا تو یہ بہت ایک اس میں یہ جو مہینہ ہمارا تو بہت زیادہ معزز ہے نا مہینہ. جی بالکل. اس میں ہمارا ایڈٹ ثواب ہے، ایڈٹ یہ سب ہے جو ہم کرتے ہیں، تو وہ تو اس کی ایڈیشنز ہیں. لیکن جیسے آپ نے فوڈ کی بات کی تو میں نے کہا کہ فوڈ کو ایسا نہیں ہے اسکیری تھنگ کہ بھئی ہم نے اس کو بہت کور کرنا ہے. ہمیں نہیں کور کرنا چاہیے تاکہ ہم اس کو وہ ریئل ایسنس اس کا جو ہے نا وہ فیل کریں. اور ڈاکٹر صاحب صحت بھی اس سے زیادہ بہتر ہوگی. صحت بہت بہتر ہو جاتی ہے. ادروائز ہوتا کیا ہے جیسے آپ نے سوال کیا کہ جب اتنے ہم ہائیلی فرائڈ کھاتے ہیں، ہمارے پاس مریض زیادہ تر ان کے لپڈ پروفائلز خراب ہو جاتے ہیں، ان کے کولیسٹرولز ہائی ہو جاتے ہیں. پھر سوڈیم بہت کھاتے ہیں، نمک اتنا کھا رہے ہوتے ہیں بیکاز سموسے پہ، پکوڑوں پہ، ہر چیز پہ وہ چیزیں وہ ہیں جس پہ ہر چیز نمک نہیں ڈلے گا تو کھائی بھی نہیں جاتی. تو وہ نمک کے کنٹینٹ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ ان کے بلڈ پریشرز کے پرابلم آنے شروع ہو جاتے ہیں. اینڈ تھرڈ جب میرا ایکسپیرینس میرے کلینک میں یورک ایسڈ بہت ہائی ہو جاتا ہے بیکاز ہم پانی کا اتنا تو نہیں پی سکتے اور ہم کھاتے اسی طرح ہی ہیں، ہائی پروٹینز اور بہت مرغن اور سب کچھ کھا رہے ہوتے ہیں. تو یورک ایسڈ بھی لوگوں کا ایک بہت ایکٹیو ہو جاتے ہیں. بلکہ یورک ایسڈ تو جو میرے پیشنٹس ہیں ان کو 10-12 روزے کے بعد شروع ہو جاتا ہے. اسٹارٹ ہیونگ ایچز اینڈ پینز. اور پھر ان کو ان کی ڈائٹس بدلنی پڑتی ہیں بیکاز بیسن بھی تو وہی ہے نا، اٹس لائک جی بالکل ان دالوں سے بنا ہوا ہے. تو ان کو سمجھا سکتے ہیں، ان کو بتا سکتے ہیں، اور وہ پھر یہ پرابلمس ہیلتھ میں تینوں چیزیں بہت زیادہ کامنلی افیکٹ ہو جاتی ہے. یورک ایسڈ ہے، بلڈ پریشر ہے، اینڈ یہ آپ کا لپڈ پروفائل ہے. اور شوگر جیسے آپ نے کہا، یس ہم تو شربت سے ہی تو شروع کرتے ہیں اپنا. جی بالکل. یا وہ ہم دودھ سوڈا پی رہے ہوتے ہیں یا ہم شربت پی رہے ہوتے ہیں. وہ جو ریڈ شربت ہے وہ تو ٹیبل پہ مسٹ ہے، رونق اس سے لگتی ہے. اس کے بغیر رمضان تو لگتا ہی نہیں کہ مکمل ہوا ہے. تو شوگر از اندر بگ پرابلم. تو یہ سب چیزیں ہیں، یہ ہمیں یہ سیریمونیل یس چلیں ایک آدھ دفعہ، لیکن ناٹ اس طرح اس کے بغیر روزہ ہی نہیں رکھ سکتے. وی ہیو ٹو کنٹرول آور سیلفز.